کہ اگر ایک انسان مجھ پہ 100 مرتبہ درود پڑھے تو میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور پھر تیسری حدیث میں فرمایا کہ اگر میرا امتی مجھ پہ 1000 مرتبہ روزانہ درود پڑھے تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھے گا، وگرنہ وہ مرے گا نہیں۔ میں نے ایک اللہ والے سے سنا کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس کے عزیز و اقارب ان کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرے کفن، کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ بیمار ہوا، اور وہ بیماری بڑی کم تھی۔ جب پہلے بیمار ہوا تھا بہت زیادہ بیمار تھا، اب وہ اتنا زیادہ بیمار نہیں تھا۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہنے لگا کہ میرے کفن دفن کا انتظام کرو، میں مرنے لگا ہوں۔ تو ان کے رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے کہا کہ پچھلی دفعہ آپ بہت زیادہ بیمار تھے اور پتہ تھا کہ آپ نے مر جانا ہے، اور آپ نے کہا میں نہیں مروں گا، اب تو آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے پھر یہی حدیث سنائی تھی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پڑھے گا وہ مرے گا نہیں۔ کیونکہ مرے گا نہیں مطلب کہ پہلے جنت میں گھر دیکھے گا پھر مرے گا، تو اب میں نے پچھلے دفعہ جنت میں گھر نہیں دیکھا تھا، مجھے پتہ تھا کہ میں نے نہیں مرنا، اب میں نے جنت میں گھر دیکھ لیا، اس لیے اب میں جا رہا ہوں۔ اور کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ فوت بھی ہو گیا۔ تو یہ ایک درود کی اہمیت ہے۔ اور اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کے پاس ایک ساعت تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں، اور وہ ساعت ہوتی ہے 1.25 گھنٹہ۔ اگر اللہ والے کے ساتھ 1.25 گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ 100 سال تو ہماری زندگی نہیں ہوتی، اور پھر اس میں بھی عبادت بے ریا ہو تو وہ 1.25 گھنٹہ اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کسی نے آ کے مجھے کہا کہ جی مجھے یہ شعر جو ہے نا اس پہ شک پڑتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ترغیب دیا کرے کہ جنت کی طرف جائیں۔ میں نے کہا جی یہ ترغیب کیسے ہوگی کہ جنت میں کیسے جائیں، وہ تو اس کی مرضی ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ ان کو کہو کہ روزانہ پڑھو، لا الہ الا اللہ بالایمان کا مطلب کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ اور وہ کیونکہ سب سے بڑا امین ہے، اور جب اس کی بارگاہ میں آپ امانت رکھیں گے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، آپ کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی لمبی کرے، آپ کے پاس وہ پڑھتے ہوئے لاکھوں ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ امانت رکھیں گے تو جب اس دنیا سے جائیں گے وہ سب سے بڑا امین ہے، وہ ہمارے منہ میں ڈال دے گا۔ جنت کی طرف بھی جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کے لیے۔ ہم یہ شریعت کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، ہم اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ اللہ کی ہے، میں اس کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ کہیں بھی جاؤں گا تو اللہ تو ایک ہے۔ اب میں اس کو کہتا ہوں اللہم لبیک، وہ کہتا ہے لا بیک، میں جاؤں کہاں؟ مرضی ہے اس کی، نہ قبول کرے تو وہ روتا بھی ہے اور یہ کہتا ہے اللہم لبیک، وہ کہتا ہے میں جاتا ہے حج کرنے، اور یہی کہتا ہے کہ اللہم لبیک۔ میں کہتا ہوں لا بیک، لا لبیک۔ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ جو پچھلے 14 سال سے حج پہ جو بھی لوگ آتے ہیں کسی کا حج قبول نہیں تھا، اس بندے کی وجہ سے میں نے سب کا حج قبول کیا، اور 14 حال میں قبول ہوتا ہے۔ عمرہ جو ہے وہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے، لیکن حج اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ نبی